ہے، وطن کی خاک کے سروں سے یہ آواز آتی ہے، وطن کے پاسباں ہیں ہم، وطن کے پاسباں ہیں ہم، ہمیں مددگار مت سمجھو۔ آمین الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم صدر محفل، مہمانان گرامی قدر اور میرے ساتھیوں، آج کی اس بزم سعید میں میری تقریر کا عنوان ہے مسلمان اور حب الوطنی۔ جب گلستان کو خوں کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ جب نفرت و تعصب، فرقہ پرستی و تنگ نظری کی فصلیں لہا رہی ہو، خیر پر شر کی حکمرانی ہو، نیکی پر بدی کی بالادستی قائم ہو، تب جھوٹ سچ چل کر بولتا ہے اور سچ کو سچ چھپانے کی جگہ نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہولوکاسٹ جیسے من گھڑت واقعات اور خون کے آنسو بہائے گئے، مگر پوری دنیا میں لاکھوں مسلمانوں کی نسل کشی اور قتل عام پر کوئی ملال نہیں۔ اس ملک میں زرد صحافت اور زعفرانی میڈیا نے اسلام دشمنی اور مسلم مخالف تحریک ایسے چلائی کہ وہ جو محب وطن تھا غدار وطن ہو گیا، وہ جو امن کا علم بردار تھا دہشت گرد ٹھہرا۔ وہ جبکہ وطن سے محبت اور وفاداری تو ہمارا دینی فریضہ ہے، ہمارے رسول کی سیرت ہے، اور ہم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا قائم ہیں۔ یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ سچی تاریخ کی بوسیدہ حرام چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، اے باشندگان ہند، تم جہالت اور ناخواندگی کے گھپ اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ علم کی تابشیں ملک میں مسلمانوں نے بھی کہی، تم وحشی پسماندہ تھے، تمہیں تہذیب و ثقافت سے مسلمانوں نے آراستہ کیا۔ ہم نے جب ہوش سنبھالا تو سنبھالا تم کو، ہم نے جب ہوش سنبھالا تو سنبھالا تم کو، تم نے جب ہوش سنبھالا تو سنبھلنے نہ دیا۔ تاریخ کا بھگوا کرن کرنے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ بالا کوٹ کے میدان میں ملک کے لیے اپنے خون کا نذرانہ کس نے پیش کیا؟ وہ کون تھا جو کہتا ہوا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، انگریزوں سے لڑتا ہوا اپنے قلعے کے گیٹ پر شہید ہوا؟ وہ کون تھا جس نے مسند افتاء پر بیٹھ کر فتوے کے ذریعے انگریزوں کے خلاف جہاد کا بگل بجایا تھا؟ وہ کون تھا جو انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا باز قاتل میں ہے؟ وہ مولانا علی جوہری تو تھے جو انگریزوں کو للکار کر کہہ رہے تھے، نہیں پالا بڑا قاتل تجھے ہم سخت جانوں سے، نہیں پالا بڑا قاتل تجھے ہم سخت جانوں سے، ذرا ہم بھی تو دیکھیں تیری جلادی کہاں تک ہے۔ اور کیجئے انگریزوں کی جاسوسی کرنے والے، ان کے ٹکڑوں پر پڑنے والے، ان سے عہد و مناسب حاصل کرنے والے ہمارے حب الوطنی پر سوال اٹھاتے ہیں، ہم ناموں اور واقعات کا حوالہ کہاں تک دیں؟ مولانا جعفر تانیسری، مولانا فضل حق خیرآبادی، اشفاق اللہ خان، مولانا یحییٰ علی خان، مولوی احمد اللہ شاہ، علماء صادق پور، یہ ملک اپنے ان دیگر گوشوں کو کیسے بھول سکتا ہے؟ 1857 عیسوی کے بعد صرف چاندنی چوک نہیں، شہر کے ہر دروازے پر سولی نصب کی گئی، دلی سے سہارنپور تک ہر درخت پر مسلمان سولی پر لٹک رہا تھا، توپ کی دانے پر انہیں رسیوں سے باندھ کر توپ کو داغ دیا جاتا، جسم کا گوشت بوٹی بوٹی ہو کر فضا میں اڑ جاتا، سر میلوں دور جا گرتا۔ ہم محب وطن تھے، اس لیے ہمارے پیشواؤں نے ہمیں اتحاد و یکجہتی کا درس دیا۔ ہزار خرابیوں کے باوجود آج بھی مسلمان ہزاروں لاکھوں زخموں کو اپنے وجود پر سجائے ہوئے تعلیم، تجارت، صنعت، سیاست کے ذریعے ملک کی ترقی و تعمیر میں سرگرداں ہیں۔ وطن سے وفاداری میں آج ہم بھی بخت تپا ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان کو امن و شانتی سے بھر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔